تو اب وہ ہے نا کہ وہ ایک روایت ہے، وہ روایت کہہ رہے ہیں، ایک دعا کا فقرہ ہے مولا کے دعائے کمیل میں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت، پالنے والے کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں لیکن تو نے اڑا رکھی ہے، سمجھ گیا؟ تو وہی حال کچھ اس جاہل کے ساتھ ہے کہ آتا جاتا خاک نہیں، اب ان لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے ایک مجلس پڑھ لیجئے گا، جو پوری بات ہے۔ اب ایک دن دیکھا پوسٹر تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا آ گیا، پھر میں نے فون کیا کہ یہ کیا کیا؟ ارے بھائی جان آپ کے لیے چلتا ہے۔ تو فیکٹ یہ ہے کہ جس دن سے میں نے وہ پرچہ دیکھا ہے، کسی دن فیض آباد میں بیٹھنے کا وقت راہ چلتے تو کتاب تو نہیں پڑھی، دماغ چلایا ہے، سمجھ گیا؟ تو دماغ چلانے میں یہ ہوا کہ اب اس کو ذرا سا بڑھایا جائے، اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیا تھی اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اگر اس عنوان کو اس طرح کر دیا جائے تو اس میں وہ آپ کا فدق بھی آ جائے گا، اور مجھے خود یہ نہیں پتا کہ خالص فدق پر 2 دن ہوگی، 1 دن ہوگی، 3 دن ہوگی، واللہ اعلم۔ لیکن آج جو مقدمتاً بات شروع ہوگی، آپ بھی کہیں گے صاحب اس موضوع سے اس آیت کا کیا ربط ہے؟ ربط تو بنانے سے بنتا ہے نا، تو وہ ربط بنے گا انشاءاللہ۔ اگر آج سمجھ میں نہیں آیا تو کل آئے گا، کل نہیں سمجھ میں آیا تو پرسوں آئے گا، اس لیے کہ جب بات فدق کی آئے گی تو معاملہ صرف فدق تک تھوڑی ہے، نہیں پہنچے آپ۔ فدق جو ہے وہ گاؤں تھا، اس کو میں پورا بتاؤں گا کہ آج 1975 تک کی رپورٹ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ کہ فدق کے ذیل میں کتنے گاؤں آتے تھے، اس کی سن 75 تک کتنی آبادی تھی، وہ سب انشاءاللہ اس دور میں آئے گا، اس ذیل میں آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ روایت ہے نا کہ اگر کوئی آدمی استغفر اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا اور وہ آگے کہتا ہے کہ صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دی، نکل جاؤ تم کو نہیں معاف کریں گے، اور وہ آدمی جب کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو فرشتے ہنستے ہیں، آپ سے ملیے، آپ خود تو معاف کرنا جانتے نہیں، استغفر اللہ کہنے آئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ مسئلہ ہر موضوع میں ہوگا کہ فدق پڑھنے سے پہلے ہم یہ طے کریں ہم نے تو کسی کا نہیں مارا ہے، اور اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا، پہلے یہ بات ہوگی پھر فدق تک جائے گا۔ صلوات بر محمد تو اب اس ذیل میں جانے کے لیے کہ ہم نے تو کسی کا نہیں مارا ہے، آج اس پر بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ جناب فاطمہ کا ذکر تو روز ہونا ہے نا، لیکن آغاز آج کرتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے نہایت مشہور ہے، آپ حضرات نے سن رکھا ہے۔ اچھا پہلا دن ہے مجلس کا، تو جناب فاطمہ کے نام پر کھانا کھلانا پلانا یہ سب کا ثواب کیا ہے یہ بھی بیان ہو، تاکہ 18 دن تک کسی کے دل میں آ جائے کہ یار ہم بھی کر لیں۔ تو یہ سب چیزیں سارے سمجھ کر کے اچھی صلوات پڑھی اور مجلس شروع کی جائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے ارشاد حضرت حق ہوتا بہت مشہور ہے، سب کو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور بات تقوی کی نہیں ہے صرف بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں جو آج گفتگو ہوگی اس آیہ کریمہ میں، ایک ہے تقوی اور پھر ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہلکا سا اشارہ کروں، کل اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ تقوی کہتے کس کو ہے، واٹس ڈیفینیشن آف تقوی، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تقوی کی پریبھاشا کیا ہے، تقوی کہتے کس کو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تقوی جیسے بارش ہوتی ہے نا، پھسلن ہوتی ہے، تو اگر بے توجہ ہو کے چل پڑے تو پھسل جائیں گے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا۔
ایک تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے، تقوی اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو اچھے سے دے دوں کہ ایک صاحب نے فیض آباد میں نئی گاڑی خریدی۔ اچھا ہمارے پاس تو گاڑی واڑی ہے نہیں، ٹیکسی سے جاتے ہیں، تو ہم نے ان کو فون کیا کہ بھائی کوئی کہنے لگے وہ مولوی صاحب آج تو نئی لی ہے ہم نے، اور یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، بڑا اچھا ہوا فون آ گیا آپ کا، غدیر کی محفل میں جا رہے ہیں آپ، بس مولا کے نام پر آج بسم اللہ کر دیجئے۔ تو نئی گاڑی اور ڈرائیور بھی جو انہوں نے رکھ دیا اسے 19-20 سال کا۔ آپ دیکھیے، آپ گاڑی بھی نئی اور ڈرائیور بھی ینگ۔ اب وہ صاحب ہمارے یہاں نیا بنا ہوا ہے پوروانچل ایکسپریس، تو 120 140 کوئی میٹر ہی نہیں ہے، تو اب صاحب وہ چلے دھیرے دھیرے 100 150 160۔ میں نے بھیا رک جاؤ، نہیں رک رہا ہے لڑکا، وہ اس کو میں نے سنانا شروع کیا کہ ایک جگہ اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یوں کاٹ کے جسم لاش نکالی گئی ہے، لاکھ تبلیغ کر دی میں نے، ان کی صحت پہ اثر نہیں ہونا تھا۔ اچانک ہم نے کہا بھیا کہ اب یا اللہ تیرا سہارا ہے، سونے کے لیے اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں، کتاب نکالی سو گئے کہ اب مرنا ہی ہے تو سوتے ہوئے مر جائیں گے، چھوڑو جائے گا، سمجھا، بیلٹ لگائی، کتاب کھولی، 2 منٹ کے بعد شروع ہو گئے۔ اے صاحب 150 کی اسپیڈ میں جو لڑکا تھا اچانک چی کر کے میری آنکھ کھل گئی، اور وہ صاحب کانٹا یوں آ کر کے 10 پہ پہنچ گیا۔ میں نے کہا یار اتنی تبلیغ میں نے تم کو کی، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کہ سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو سامنے دیکھا موٹا 2-3 لگاتار وہ بریکر بنا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا یار میں تم سے فریاد کرتا رہا، تم نے نہیں سنا، اور یہ بے جان لکیر سے تم ڈر گئے، میری بات کا اثر نہیں ہوا اور بے جان لکیر سے تم ڈر کے کہنے لگے مولوی صاحب یہی تو ہے، آپ مجلس پڑھیے، آپ کو کیا پتا ڈرائیوری کیا ہے؟ ہم نے کیوں؟ کہنے لگے یہ بے جان لکیر نہیں ہے، یہ جان لے لیتی ہے۔ ہم نے کیوں؟ کہنے لگے یہ بریکر ہے۔ میں نے کہا چاہے جو کہو۔ کہ صاحب کدا دیتا، میں کدا دو؟ کہنے صاحب کدا دیتا، نئی گاڑی ہے، یہ ٹوٹ جاتا وہ ٹوٹ جاتا۔ ہم نے کہا تم سے مطلب، تمہارے باپ کی گاڑی ہے، تم کو شام کو پیسہ ملنا ہے، بات ختم، تنخواہ ٹوٹے چاہے پھوٹے کا مسئلہ یہ نہیں کہ ٹوٹے چاہے پھوٹے، شام کو مالک پلٹ کے پوچھ لے گا یہ ٹوٹا کیسے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ لاکھ تقریر ہم نے کر دی، اثر نہیں ہوا۔ جس وقت یہ احساس ہوا کہ اگر ٹوٹے گا تو مالک کو جواب دینا ہے۔ بعض کہتے ہیں تقوی اسی کیفیت کا نام ہے کہ مولوی صاحب ہوش میں رہو، ایک دن مرنا ہے، مالک کو جواب دینا۔ صلوات بر محمد وآلہ، سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو سب نے اپنے اپنا الگ، کوئی جو ہے وہ ناخن گڑا کے چلنے کو کہتا ہے، کوئی یہ بریکر والی مثال دیتا ہے، لیکن سب کی مثال اپنی جگہ الگ ٹھیک تھی آپ کو سمجھ میں۔ لیکن جو بات امام کہہ دیں گے نا، تو امام سے بڑا تو کسی کا کلام ہے نہیں۔ وہ ایک مثل مشہور ہے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو بھیا ٹائم زیادہ نہ لو، دنیا کو بکنے دو، کیا کہتی ہے یہ بتاؤ، ہمارا امام کیا کہتا ہے؟ تو اب روایت کہتی ہے سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کی تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ امام نے ایک لائن میں جواب دیا، اسی میں کتاب میں ہے، زبانی سناتا ہوں وقت کم لگے گا۔ لا یراک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا
حکم دیا ہے. تو اس کی تفسیر میں ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یہ ہے ایک لائن کی تقوی کی مثال و تعریف. امام نے فرمایا کیا؟ واجب بولیے چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل. اس میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو کھانا پکانا آتا ہو؟ علی امام بھائی آپ بتائیے. دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسی لیے نہیں کہا کہ اس میں کوئی باورچی ہے. باورچی ہونا اور ہے، جانکار ہونا اور ہے. جانکار کی پوچھ رہا ہوں نا. 10 کلو چاول اور 10 کلو جو ہے وہ گوشت میں نمک کتنا پڑے گا؟ چلیے سالن ہے، نمک کتنا پڑے گا 10 کلو گوشت میں؟ 100 گرام. 100 گرام نا. لیکن اسی 100 گرام سے لذت دوبالا ہو جاتی ہے نا. وہی 100 گرام نہ رہے تو آپ سارے مسالے ڈال دیجئے، کوئی فائدہ. کہتے ہیں کہ یہی حالت ہے گناہ چھوڑنا اور واجب پر عمل کرنا. میں جملہ سناتا ہوں، حدیث ہے پیغمبر کی. فرماتے یکفی مع البر من الدعاء مع البر، کہ نیکی کے ساتھ یعنی گناہ نہ ہو، واجب نہ چھوٹے، اس کے ساتھ اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. نہیں ٹائم ہے بیٹھ کے 2 پارہ قرآن مت پڑھو، چلے گا، مگر حرام کام مت کرو جو دین سکھا. مثال کے طور کے اوپر نماز شب، دیکھیے میرے پیشانی پہ دیکھیے، آپ کو کہیں نشان دکھائی دیتا ہے نا، لیکن ساحل بھیا کو دیکھیے ہے نا ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب نماز شب وغیرہ 17 رکعت پہ تھوڑا ہی نشان پڑے گا. تو آدمی کریرے پڑھے گا تب ہے نا نشان پڑے گا. تو اب صاحب نماز شب کے فضائل وہ ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں، جھوٹ بولتا. امام کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. نماز شب رزق کی ضمانت ہے. ایک یہ نماز ایسی ہے کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ قضا کی فضیلت زیادہ ہے ادا کے مقابلے میں. دیکھیے بات سمجھ، یہ نہیں کہ اب روز قضا کرنے لگے آدمی. اتفاقاً نیت ہے کہ نماز شب پڑھنا ہے. کہیں تھکے وکے تھے، آنکھ نہیں کھلی. اب جو آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی صبح کی، تو نماز شب کا وقت گیا نا. نماز صبح پڑھنے کے بعد لاؤ یار قضا کر لیں. اللہ فرشتوں سے کہتا دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، میں نے واجب نہیں کیا تھا، تب بھی یہ اس کی قضا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر. ہو گئی بات. تو اتنے زیادہ جو ہے وہ. اچھا ایک بات اور سن لیجئے. صلوات برباد. شیطان جو ہے خالی نماز چھوڑواتا نہیں ہے. یہ بھی سن لیجئے، کبھی کبھی شیطان نماز پڑھواتا ہے. صلوات برباد. ہاں کیوں؟ یہ بہت مزیدار بات ہے. ایک بزرگ عالم تو اپنا قصہ سناتے ہیں صاحب کہ وہ میری آنکھ نہیں کھلی نماز شب کے لیے، تب تک میں نے دیکھا کوئی میرا پیر ہلا رہا ہے، اٹھو نماز پڑھو جو ہے شب کی. میں اٹھا کہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ شیطان نے جگایا کہ نماز شب پڑھ لو. تو انہوں نے کہا سمجھتے ہو شیطان نے کیوں مجھ سے کہا نماز شب پڑھ لو؟ اس لیے کہ اگر میں نہ پڑھتا تو ایک دن چھوٹ جاتی تو اندر سے احساس ہوتا ہے یار چھوٹ گئی، اپنے کو حقیر سمجھنے لگتا. شیطان سوچتا کہ اب تو یہ پڑھ ہی رہا ہے تو ایسا کرو کہ اتنا پڑھے کہ گھمنڈ آ جائے اس کے. صلوات دربار. غور سمجھے آپ؟ سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے؟ ہاں. تو کبھی شیطان نماز چھوڑواتا ہے اور کبھی نماز پڑھواتا ہے کہ گھمنڈ آ جائے. خوب. تو اب جو ہے وہ ہم نے صاحب اتنے فضائل سنے نماز شب کے. اب صبح تو آنکھ کھولنا اتنا وہ نہیں ہے. لاؤ مولوی صاحب آدھی رات کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں. تو رکو یار پڑھ ہی کے سوتے ہیں. تو اب صاحب وہ نماز شب کے چکر میں 12 بج گیا. اچھا کبھی کبھی ہوا چلتی ہے. یہ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی دل چاہتا مسجد میں آئے 4 رکعت پڑھو بھاگو.
ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اور کبھی ہوتا ہے کہ جب کتاب لے کے بیٹھے لاؤ یہ بھی پڑھ لیں, لاؤ یہ بھی پڑھ لیں, لاؤ یہ. امام کہتے ہیں کبھی کبھی اس طرح کی ہوا چلتی ہے, اور جب یہ کیفیت ہو تو اس کو غنیمت جانو, جتنا دعا کر سکتے ہو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. تو آپ صاحب جو ہے وہ اس دن یہی ہوا ہمارے ساتھ, لاؤ یہ بھی پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ لیں. معلوم ہوا صاحب 1:30 بج گیا, دعا نماز کرتے سو گئے. آنکھ کھولی تو سورج نکل آیا, صبح کی نماز غائب. دین کیا کہتا ہے؟ نماز شب مت پڑھو چلے گا, مگر صبح کی قضا نہ ہونے پر. دین سمجھنے کی ضرورت ہے. صلوات بر محمد. اب آ گئے آپ, تو میں اس پر کل اس سے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. آج یہیں پر واپس چلتا ہوں, جناب فاطمہ پہ کچھ اور عرض کرنا. تو کیا ہوا؟ 2 چیزیں ہیں اس آیہ کریمہ میں. ایک کا نام ہے تقویٰ اور ایک کا نام ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہو گئی بات. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آدمی گناہ نہ کرے اور واجب چھوٹنے نہ پائے, یہ ہے تقویٰ. اس پر تفصیل کل انشاءاللہ. دوسرا حکم کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بدر بھائی. جھوٹ تو آپ بولتے نہیں ماشاءاللہ, سچے ہیں. تو جب سچے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں, یہی نا مطلب ہوا. ساحل صاحب آپ جھوٹ تو بولتے نہیں, تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں. آپ ماشاءاللہ شاعر اہل بیت ہیں, تو کیا ایسے سچوں کا اچھا کہا ہے کو کسی کے ساتھ ہو جائیں بھائی؟ ہم خدا ہی جھوٹ نہیں بولتے, تو ہم اپنے ساتھ ہو جائیں. کہ تم جس کو سچا سمجھتے ہو وہ اور ہے, اللہ جس کو سچا سمجھتا ہے وہ اور ہے. ہمارا اچھا, اور ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایک بات اور, کل صاحب تو اللہ میاں بتانا چاہیے کہ سچے کون ہیں. کہ اللہ میاں ایسے تھوڑے بتاتے ہیں, ڈھونڈو. اللہ میاں نے بتایا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتایا ہے, مگر یہ تھوڑے حلوائی کی دکان گئے 10 روپیہ دیا اور لے کے چلے آئے. جی نہیں, ڈھونڈنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا. کہ قرآن میں ملے گا؟ میں نے کہا بالکل ملے گا. قرآن کی جو تفسیریں ہیں اس کی قسمیں بہت ہیں. ایک تفسیر ہے حدیث کی, جیسے آپ نے کوئی آیت پڑھی, اس کے ساتھ کہا امام یہ فرماتے ہیں, بات ختم ہو گئی. جیسے آپ نماز روز پڑھتے ہیں نا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, ان کے ساتھ مت رکھنا جو مغضوب ہیں, گمراہ ہیں, جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو یہ مغضوب کون ہے, گمراہ کون ہے؟ کہ امام فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہود, ضالین سے مراد نصارہ. ہو گئی بات. تو ایک تفسیر ہے کیا؟ حدیث کے ذریعے. ایک تفسیر ہے ادبی, ادب کے ذریعے سے. وہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں. ادبی تفسیر ہے. مثلا چلیے 5 منٹ لگے گا. صلوات بر محمد. بہت مزیدار بات ہے. تو صاحب جو مجلس ہم نے کل پڑھی وہی آج پھر پڑھنے لگے, تو وہاں سے مجمع کم ہونے. چلو یار چھوڑو. اچھا شاعروں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے, ان سے کہہ کے پڑھوایا جاتا ہے کہ وہ والا پڑھ دیا ہے. تو اب وہ مجمع کم ہونے لگے. کیوں؟ کیسا وہ کل والا تو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ریپیٹ نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات ہم کہہ دیں, جتیندر فتندر کیا سمجھیں گے کہ قرآن کیا ہے. صلوات بر محمد. ارے بات نکل ایک سن لیجیے. صلوات بر محمد. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ابھی آپ نے اگر کچھ لوگوں نے آن لائن دیکھا ہوگا, تو میں تو 2 نشستوں میں گیا ہوں, بقیہ نہیں ٹائم ہو پایا, لیکن گاڑی واڑی میں آن لائن سنا. تنظیم میں اسی پہ کانفرنس چل رہی تھی, تو مقالات ایک سے ایک واقعی بڑے زبردست ہیں. کہ صاحب کارلائل نے جو ہے وہ رسول اللہ کے متعلق کیا کہا ہے, اور جواہر لال نہرو نے کیا کہا ہے, اور مہاتما گاندھی نے کیا کہا ہے, اور لبنانی فلاں عالم نے کیا کہا ہے, اور فلاں پڑھے لکھے لوگ. ہمارا نمبر آیا, ہم نے کہا بھیا ہم جاہل ہیں, تو ہم سے سنو کہ جاہلوں نے کیا کہا ہے. صلوات بر محمد. سنیے بات مزیدار ہے. ابھی تک آپ مقالے سن رہے تھے کہ رسول اللہ کو بولیے پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں,
اس سے پہلے معصوم مرحوم کی مجلس یاد ہے آپ کو؟ رسول اللہ سے متعلق پڑھ رہا تھا نا، پتہ نہیں اس میں یہ بات ہم نے نقل کی کہ نہیں نقل کی، کہ حجاج ابن یوسف، پہلے آپ یہ سنیے یہ کتنا بڑا جاہل ہے، صلوات بر محمد، پہلے یہ سنیے، پہلے یہ سنیے، یہ بات تو یقین ہے کہ نہیں کہا تھا، پہلے یہ سنیے کہ حجاج کتنا بڑا جاہل ہے۔ قرآن میں جناب نوح کا قصہ ہے کہ جب طوفان آیا اور سب ڈوبنے لگے تو اپنے لڑکا بھاگا، تو جو اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل، حججوا پڑھ رہا تھا یہی آیت، یہیں آ کے پھنس گیا کہ یار اس کو کیسے پڑھیں، انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، پھنس گیا کیا پڑھیں، عمل۔ فبعث حرسی، اس نے ایک سپاہی کو بھیجا، جائے کہنا مولانا پکڑ کے لے آؤ، بتا رہے کیسے پڑھنا ہے۔ یہ جہالت سمجھ میں آ گئی نا آپ کے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ گیا صاحب، وہ بیچارہ کوئی قاری صاحب بہت بڑے اپنے زمانے کے علامہ پکڑ کے لے آئے، تب تک وہ اٹھ گیا تھا، وہ جا کے سپاہیہ نے کہا کہ صاحب مولانا صاحب آ گئے، کہا بند کر دو، بند کر دو۔ وہ بیچارے حافظ جی جیل چلے گئے، 6 مہینے تک وہ جیل میں رہے، سنیے آپ، سمجھ گئے آپ، ہاں 6 مہینے تک جیل میں رہے۔ وہ کتاب اس سال نہیں لایا ہوں، لیکن آپ کو تو ابر ہمارے اوپر اعتبار ہے، 6 مہینے کے بعد یہ گیا ایسے ہی جیل میں ٹہلنے کے لیے، تو مشہور شخصیت تھی، بڑے لوگ تھے، ارے آپ کیسے یہاں؟ کہنے لگے نوح کے لڑکے چکر میں ہیں یہاں۔ اچھا تب یاد ہے، کہنے لگے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کہنے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ حجاج کتنا بڑا جاہل ہے، منبر میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھنا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا، سنیے آپ۔ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا، فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو، کہتا تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے، معاذ اللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو، ہے نا۔ حلا طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، طواف ہی کرنے کا شوق ہے تو عبد الملک کے قبر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ ہو گئی۔ اس کے آگے سنیے، بے شمار کے آگے، الا یعلمون، ہمیں ان کم بختوں کو نہیں معلوم ہے، ان الخلیفۃ خیر من رسول، خلیفہ افضل ہوتا ہے رسول سے۔ یہ کس نے کہا؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ چاہے کارلائل ہوں، چاہے جارج جرداق ہوں، چاہے مہاتما گاندھی، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ قرآن، وہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جس کو عمل پڑھے کہ عملہ پڑھے نہیں آتا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلیفہ۔ اس کا مطلب ایک قانون مل گیا کہ جو رسول اللہ کے خلاف بولے سمجھ لو وہ جاہل ہے، چاہے حجاج ہو، صلوات بر محمد، چاہے کتنا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہی چیز آگے چلے گی کہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی اچھی خاصی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ حجاج جیسا جاہل نہیں سمجھ سکتا کہ رسول اللہ کیا ہے، تو جب لوگ دنیا کے چکر میں رسول اللہ کو نہیں سمجھ پائے تو رسول اللہ کی بیٹی کو ان کا حق کیا دے؟ یہ کڑی سے کڑی جڑے گی انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ خوب، تو اب قرآن کی تفسیر کے طریقے بولیے الگ الگ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا، ایک ہے ادبی تفسیر، ایک ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا،
قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرتا ہے. مثلا یہاں ایک آیت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مثال کے طور پر سب کو یاد ہے, کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں, لا یمسہ, ہاں زور سے ماشاءاللہ, کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. ہاں یہ مت چھو نہیں, لا یمسہ, اس کو چھوئے گا نہیں کوئی, الا المطہرون, سوائے پاک لوگوں کے. چھوتے ہیں کہ نہیں چھوتے لوگ؟ چھوتے ہیں نا. تو آج تک سنا کہ فلانے نے نجس حالت میں قرآن اٹھا لیا پتھر ہو گئے؟ ہم نے تو نہیں سنا. اور قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس کو چھو ہی نہیں سکتا کوئی سوائے پاک لوگوں کے. صاحب قرآن تو کہہ رہا نہیں چھو سکتا, ہمارے یہاں جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں اٹھا لیتے ہیں قرآن, چھو لیتے ہیں, پتہ نہیں پاک ہے نہیں پاک ہے. کہ یار تم مس کا مطلب ہے نہیں سمجھے, مس کا مطلب ہر جگہ چھونا تھوڑا ہوتا ہے. صلوات بر محمد جناب مریم کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا, فتمثل لها بشرا سویا, آدمی کی شکل میں. اور مریم نے کہا ہائے 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 ہائے, اور پردے دار عورت کوئی آدمی آئے گا تو ہڑبڑائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اتنا ٹینشن نہ لو, ہم آدمی نہیں ہیں, انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تاکہ آپ کو بیٹا دے دیں. کیا بیٹا میرے؟ ولم یمسسنی بشر, مجھ کو تو کسی آدمی نے چھوئے نہیں ہے. چھونے سے لڑکا ہوتا ہے؟ بولیے علی امام صاحب. اس کا مطلب کیا یہاں مس کے معنی؟ مس کے معنی خالی چھونے کے نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں یہاں مس کے معنی ہے اس تصرف کے, حق کے تصرف کے. تو اب وہاں بھی کیا ہوگا, مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے. کیا ہے؟ اتنی اونچان پر ہے اس کے معانی کہ لا یمسہ, وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس قرآن کے مطلب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے طاہر لوگوں کے. چلیے ٹھیک ہے صاحب, یعنی اگر ہم پاک ہو جائیں تو سمجھ جائیں گے. گئے صاحب 2 بیر غسل کر کے آ گئے, 3 بیر کپڑا غوطہ کر کے اب قرآن اٹھائیے, سمجھ میں آئے گا کہ اب تو پاک ہیں؟ اگر وہ مانا ہے تب بھی کہ یار بات تو وہی ہے, تم پاک لوگ, تم جس کو پاک سمجھتے ہو وہ پاک نہیں ہے. کہ پھر پاک کہے, کہ تو اللہ بتائے کون پاک ہے. کہ الگ الگ پڑھو گے نہیں سمجھو گے, ایتیاں ملا کے پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے کہا کہ پڑھو لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذھب. اب دونوں آیت ملا کے پڑھی, مطلب سمجھ میں آیا. قرآن کا صحیح مطلب کوئی بتا ہی نہیں سکتا سوائے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم جس کو پاک سمجھ رہے ہیں یہاں وہ مراد نہیں ہے. ویسے ہی اس آیت میں سچ تو یہ بھی بولتے ہیں, سچ تو یہ بھی بولتے ہیں, سچ تو یہ بھی بولتے ہیں, لیکن ہم جس کو سچا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کی بات نہیں ہے. قرآن کس کو سچا کہتا ہے؟ کہ جب قرآن, تو قرآن بتاوے سچے کون ہے؟ کہ قرآن نے بتایا ہے اور نام لے کے بتایا ہے. صلوات بر محمد وہ ایک ہوا. دیکھیے ہم لوگ جو ہے, لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں, کہیں تو دیہاتی بولتے ہیں, گاؤں کی بولتے ہیں, لیکن وہ یہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو دیہات کی زبان کا وزن نہیں معلوم ہے. بعض جگہوں پر دیہاتی الفاظ میں وہ وزن ہے جو فصیح زبان میں آپ کو نہیں ملے گا. اب یہاں میں دیہاتی زبان پڑھانے نہیں آیا ہوں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس کا ترجمہ کر کے بتائیے آپ. صلوات بر محمد, کیا مطلب نکلے. تو اب جو ہے وہ نام لے کے قرآن مجید نے, تو ہمارے دیہاتوں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لات کے آدمی. آپ بڑھیا زبان میں کر دیے ترجمہ تو اس کا جانے ہم, اچھی اردو میں ترجمہ کر دیے تو ہم جانے, بہت اردو والے ہیں آپ. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے, صبر بہت اچھی چیز ہے, لیکن کبھی کبھی یہ منزل آ جاتی ہے کہ لات کے آدمی بات سے نہیں مانتے. یہی ہوا. جھگڑا کیا تھا اسلام سے, یعنی رسول اللہ سے اور عیسائیوں کا.
मैटर क्या था? मैटर ये था कि ईसाई लोग कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। रसूलुल्लाह ने समझाया कि नहीं भाई, वो अल्लाह के बंदे हैं। कि नहीं साहब, बेटे हैं तो बेटे नहीं है अल्लाह के, तो बाप कौन है? तो अल्लाह ने कहा इनसे कहिए भैया अगर यही बात है तो इन्ना मसला ईसा का मसले आदम, तो ईसा तो जो है वो छुटके बेटवा होंगे ना, आदम तो बिला अम्मा अब्बा के हैं, बड़े बेटे हो जाएंगे। लेकिन इनकी समझ में आखिर में कुरान ने कहा कि अब ये सब ऐसे मानने वाले बात से नहीं है, तो अब इनसे कह दो आओ हो जाए। ये सुना नहीं हुआ? अब आयत पढ़ता हूं, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। पैगंबर कुरान नाजिल होने के बाद, ये इल्म से मुराद यहाँ कुरान है। फमन हाज्जक, जो कजबहसी करे, मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद, कुरान नाजिल होने के बाद भी अगर कोई कटबहसी करे तो आप इनसे कहिए फिर यार आओ हो ही जाए। फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, इनसे कहो आओ तुम अपने लड़कों को लाओ, हम व निसाअना, तुम अपने औरतों को लाओ हम, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को लाओ और हम अपनी जानों को लाएं। सुम्मा नबतहिल, फिर आओ आज हो ही जाए। मुबाहला इसे कहते हैं ना। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर आओ जो झूठा हो, वो नजअल, हम यानी मतलब तू कहो झूठों पर लानत, हम भी कहें झूठों पे लानत, यही ना। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, यही तो हम कहते हैं भाई, झगड़ा ही नहीं है कोई भाई, गाली फक्कड़ मत दो। तुम भी कहो कातिलीन ज़हरा पे लानत, हम भी कहते हैं कातिलीन ज़हरा पे लानत, झगड़ा किसका? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। यही तो हम लोग गांव में कहते पद में कौन चोरी, और ये हम अपनी जेब से तो कह ही नहीं रही। जो बात हमारे आपके बीच मुश्तरक है, इसलिए आप जिससे बात कीजिए ना, हम अहले बैत पे जान देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ, ये मुश्तरक नुक्ता है ना। जैसे कुरान ने क्या कहा, नजअल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तू झूठे को बुरा मान समझा तो हम झूठे को बुरा समझी, तो आओ तुम हो झूठे को बुरा कहो, हम झूठे को बुरा कहो, है ना। सीधी सीधी बात है। अहले बैत से मोहब्बत है, आप भी दुश्मनाने अहले बैत को बुरा कहिए, हम भी दुश्मनाने अहले बैत पर लानत करते हैं, तो झगड़ा कौन सी बात है? फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तुम अपने लड़कों को लाओ, हम अपने लड़कों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी जानों को, हम अपनी जानों को, फिर तुम भी झूठों पे लानत करो और हम भी झूठों पे लानत। फनजअल लअनतल्लाहि, तो अब उधर से वो लोग किसको किसको लाए, हमसे वही मतलब है। इधर से कुल 4 आदमी, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब फातिमा और मौलाए। आप कुरान की तफसीरें उठाइए, कुछ जगह हैं जहां सुन्नी शिया एक तफसीर करते हैं, कम जगह हैं लेकिन हैं। मिन जुमला उसमें जहां सब एक हैं कि 4 से 5वां नहीं ले गए रसूलुल्लाह, वो ये आयत है। चाहे जिस मसलक की तफसीर उठा लीजिए आप, शिया कहेगा कि यही 4 लोग थे, सुन्नी कहेगा यही 4 लोग थे, अहले हदीस कहेगा यही 4 लोग थे, हैं हम्बली कहेगा यही 4 लोग थे, देवबंदी कहेगा, सब इसमें एक है अल्हम्दुलिल्लाह। कि कितने लोग गए बोलिए? 4 लोग। और जब ये 4 लोग गए, अभी तो आस्तीन उल्टियां ही नहीं गई, अभी तो दुर्वे थे। और ये बाप रे बाप, ये भैया ही के है, ये लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर कह दे पहाड़ निकल लो धीरे से, तो अब यहाँ पर ये काम क्या था, आओ तुम अब झूठों पे लानत भेजो, हम झूठ, तो जो जम जाए वो सच्चा, यही ना होगा, और जो भाग जाए वो झूठा। अब मुबाहला में आन के जमा कौन?
کہ جن کو رسول اللہ لائے تھے وہ جمے، ہے نا؟ تو جن کو رسول اللہ لائے تھے وہ جمے، تو اب قرآن کے حساب سے سچے کون؟ کہ یہی لوگ نا۔ اب سب سے پوچھو یہ آئے کون تھے، تو سب کہیں گے 4 ہی تھے، فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ تو اب اگر دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیے، تو اس کا مطلب قرآن نے بام بنام بتایا نہیں بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، یعنی کونوا مع علی، کونوا مع فاطمہ، کونوا مع الحسین۔ ساحل صاحب، آپ سارا مجمع بتائیے، آپ لوگ ماشاءاللہ کیسا ہے بھائی؟ آپ لوگ، آپ کو اچھی لگے گی میری زبان یہ؟ آپ لوگ کیسا ہے اگر پوچھوں گا؟ کیوں؟ کہا بھائی اتنے سب لوگ ہیں اور ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ کیسا نہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ کہا آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو معمولی سے جاہل ممبری سے بھی آپ لوگ یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ، اچھا لگے گا آپ کو اگر میں اس ٹائپ کی زبان یوز کروں؟ اب آئیے صاحب، عربی میں ایک بچن کو کہتے ہیں واحد، 2 بچن کو کہتے ہیں تثنیہ، اور بہو بچن کو جمع۔ تو جب 2 ہیں تو وہ جمع نہیں ہوگا، وہ تثنیہ ہو گیا۔ تو کم سے کم جمع کتنے بولا جائے گا؟ 3 پر، ٹھیک؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ندعو، ہم 2 بیٹوا لائی، تو 2 بیٹوا لاؤ، ہے نا؟ ہم ایک عورت لائیں، تم ایک عورت لاؤ، ہم ایک جان جو سب سے قریبی لاتے ہیں، تم ایک جان لاؤ۔ کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، جبکہ 2 ہی لے گئے۔ غور کیجیے، آپ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کے پاس دوئے ہے لے جائیں گے؟ عورتوں کی بات آئی تو ایک جناب فاطمہ کو لے گئے، اور وہاں کہہ رہے جمع عورتوں کو لاؤ۔ جان کی بات آئی، جانوں کو لاؤ۔ اللہ قرآن ہے، ہم سے لوگ نہیں پسند کرتے۔ جانا ایک علی کو ہے، استعمال ہو رہا ہے جانوں، جانا ایک فاطمہ کو ہے، استعمال ہو رہا ہے عورتوں جمع، جانا 2 حسن و حسین کو ہے۔ پالنے والے تو شروع میں تثنیہ کہہ دیتا، ایک عورت ایک جان کہہ دیتا، یہ جمع کیوں؟ کہ سمجھتے نہیں تم لوگ، سب بڑے بدماش ہیں۔ اگر ہم کہہ دیتے دونوں بیٹوں کو لے آؤ تو یہ سب لگا لیتے، وہاں دوئے کی باتیں تھی۔ تو اب ناتی سے بڑھ کے تو کچھ تھا نہیں۔ اگر عورت کی بات کی ہوتی تو فلاں گئی ہوتی، فلاں گئی ہوتی، فلاں گئی ہوتی۔ اللہ نے کہا میں چھوٹ دیتا ہوں، دیکھو تم کہ رسول اللہ کس کو لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جانوں میں تو اللہ نے کہا جانوں کو لاؤ، علی کے علاوہ اگر کوئی جان رسول ہے تو نبی کے قرآن تو چھوٹ دے رہا ہے نا۔ صلوات بر محمد وا۔ تو اب یہ آئیے اس طرح سے مباہلہ ہوا۔ مباہلے میں جو مین شخصیت ہے وہ جناب کیوں؟ یہ بحث ہو چکی ہے پہلے بھی، تو رسول اللہ ہی سے تو بحث ہو رہی تھی، تو نہیں دیکھا تھا کبھی؟ حضرت علی ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو نہیں دیکھا تھا بحثیہ میں؟ کبھی کاندھے پر بٹھلائے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے؟ تو سب کو تو دیکھ چکے تھے۔ ایک فاطمہ ہی پردے میں تھی
جو اس دن مباہلے میں نکلی ہیں کہ ارے باپ رے باپ اب تو ایسی ذات دیکھ لیا کہ پہاڑ ٹل جائے گا. صلوات اور کی جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے فاطمہ زہرا کی ذات. انشاءاللہ خدا جتنی توفیق دے گا عرض کروں گا. ایک روایت آج سنا دوں تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا جذبے میں اضافہ ہو. اور جانتے ہو روایت لوگ جو ہے جیسے ہم لوگ نہیں مولوی صاحب آج نعرے والی مجلس پڑھ دو, شوق ہوتا ہے نا, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تھوڑا عورت سے پڑھ دو, ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. تو اکثر لڑکوں کو شوق ہوتا ہے. کرار صاحب کی مجلس سنی آپ لوگوں نے پہلے جو پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کہیں ایسے ہی سالانہ مجلس تھی, وہ اپنا ٹریک چینج کر جو تبلیغ پہ آ گئے تھے تو لڑکے پہنچے, حضور آج پورن کا ہاتھ دکھائی دو, ہاں پورن کا ہاتھ دکھائی دو. تو وہ سب کہتے ہیں کہ صاحب وہ دکھایا ہاتھ انہوں نے کہ پبلک کھڑی کھڑی ہو جائے. تو سب کو شوق ہوتا ہے. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے, اگر کوئی آدمی تبلیغی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ اس کو اہل بیت سے لگاؤ نہیں ہے. یہ اس کا درد ہے قوم کے لیے جو تبلیغ کر رہا ہے, ورنہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر عشق اہل بیت کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ویسے ہی ایک دن جناب جابر کو شوق ہو گیا, صلوات در محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتاب الٹی لکھ کے لے آئے ہم, وہ دوسری والی کتاب میں ہے یہ قصہ, مگر سن لیجیے یاد ہے. جناب جابر کو شوق ہو گیا, نعرے والی حدیث سنا دو مولا. اب اس وقت نعرہ والا نہیں لگتا تھا کہ نعرے والی کہا, جو جملہ ہے وہ سناتا ہوں. جناب جابر آئے 5ویں امام کے پاس, کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. مولا ایک حدیث اپنی جد ماجدہ کی فضیلت میں ایسی سنا دیجئے کہ الشیعہ فرحوا بذالک, کہ جب ہم آپ کے شیعوں سے بیان کریں تو شیعہ خوش ہو جائیں, ہے نا, جس کو کہ مست ہو جائیں. نعرے والی حدیث مثلا. امام نے کہا پھر بیٹھو, صلوات در محمد یہ 5ویں امام سے. امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا جابر محشر میں, تو سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا, اور ان ممبروں میں سب سے اونچا ممبر کس کا ہوگا؟ ہمارے جد رسول اللہ کا. اور اللہ کہے گا یا محمد اخطب, جائیے ممبر پر تقریر کیجئے آپ. اور اس دن محشر میں رسول اللہ وہ تقریر کریں گے کہ تقریر کرنا تو دور کی بات, کسی نبی نے ایسی تقریر سنی نہیں ہوگی. پھر اوصیاء کا ممبر رکھا جائے گا, اور اس میں بھی سب سے اونچا ممبر مولا کا, ہمارے وصی رسول کا. اللہ کہے گا علی تم بھی جاؤ, تم بھی اسپیچ دو. اور مولا اسی تقریر کریں گے اس دن محشر میں کہ کسی وصی نے سنا ہی نہیں ہوگا آج تک. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا, اور ان میں سب سے اونچا امام حسن و امام حسین کا ہوگا. خدا کہے گا اخطبا, آپ دونوں بھی خطبہ دیجئے. وہ لوگ بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ سنا ہی نہیں ہوگا اولاد انبیاء نے آج تک ایسا خطبہ. اس کے بعد آواز آئے گی این فاطمہ بنت محمد, این خدیجہ بنت خویلد, این مریم ابنت عمران, این ام کلثوم اخت یحیی ابن زکریا. کہاں ہے فاطمہ, مریم, آسیہ, ام کلثوم زکریا کی بہن, یحییٰ کی بہن. فیقمنا, یہ لوگ کھڑی ہوں گی. پھر اللہ آواز دے گا لمن الکرم اليوم, آج کے دن کرم کس کے پاس ہے؟ تو یہی لوگ جواب دیں گے للہ الواحد القہار. کرم کا مالک کون ہے آج؟ اللہ. اب اللہ کہے گا کہ تو اب تم لوگ گواہ رہو, میں نے اپنا کرم دے دیا محمد کو, علی کو, حسن کو, حسین.
ثم ینادی مناد وہو جبرائیل، اور پھر ایک چلانے والا چلائے گا. ندا یعنی چلانا، پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجم تأتوا رؤوسکم وغ بند کرو اپنی آنکھیں حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. محمد والا محمد بلند تر سلوات. اب اس کے بعد جناب فاطمہ کو اس طرح سے فرشتے لے کے چلیں گے بہشت. سب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے. چیف منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا، پریزیڈنٹ کا، اس لیے پورے ملک میں وہ اکیلا ہے تو اس کا جتنا ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، ہے نا. تو وہاں معاشرے میں بھی سب کو اس کا پروٹوکول دیا جائے گا. فاطمہ خاتون جنت ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہے نا. تو ویسے ہی پروٹوکول ہوگا نا. 1,00,000 فرشتے داہنے، 1,00,000 فرشتے بائیں، آگے پیچھے 1,00,000 پروں سے اٹھائے ہوئے، اور ناکا ایسا ہوگا جس پر بی بی سوار ہوں گی. روایت کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اونٹ ایسے ہوگا، کھڑا ہوگا، آپ اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. ایسا اونٹ ہوگا، لے کر کے اس طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ فرشتے آئیں گے. کہاں؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے کے پاس. جنت کے دروازے پہ جا کے بی بی رک جائیں گی. آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ادخلی، جائیے، ہم نے آپ کے لیے جنت کا آرڈر کر دیا ہے. ما التفاتک، کیا بات ہے، کیوں رک گئی ہیں آپ؟ ہم نے تو آرڈر کر دیا. شہزادی کہیں گی رک اس لیے گئی ہوں، میں چاہتی ہوں آج میری حیثیت ظاہر ہو جائے. میں چاہتی ہوں آج حیثیت ظاہر ہو جائے. خدا فرمائے گا تو ارجعی، واپس جائیے، محشر میں خود چھانٹ لیجیے. صلوات درما خود میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہے، لے آئیے اس کو. کھیتی ہوتی تھی آپ کے ہاں، ہوتی ہے نہیں، ہوتی تھی بچپنے میں، تو آپ کے ہاں بھی ہم بھائی سمجھانے کے لیے اب کیا کریں. تو ہم نے دیکھا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں. تو پرانے زمانے میں صاحب وہ اب تو کوٹھی کہتے ہیں اس کو، تب وہ نہیں تھا، تو بورے میں بھر کے گیہوں بھوسے میں کا، تو وہ کھپڑا ہوتا تھا. کبھی کبھی بلی جو ہے وہ کام کر جاتی تھی، معلوم ہے ٹپک رہا ہے، ارے نکالو نکالو نکالو. تو پتہ چلا صاحب جب بھوسے سے جو ہے وہ گیہوں نکلا تو 50 کنٹل رکھا تھا، اس میں مان لیا 2 کنٹل سڑ گیا، گھول گیا. اب کیا ہوگا؟ تو وہ عورتیں بلائی جاتی تھی مزدور، اس کو پچھوڑا جا رہا جس کو کہتے ہیں. اب بتائیے پچھوڑے کی اردو کیا، نہیں معلوم مجھ کو، سمجھ گیا، اس کو پچھوڑا جا رہا ہے. تو وہ جو گھنا ہوا ہے وہ سائڈ کر کے پھر جو صحیح ہے اس کو سل کے پھر بورے میں رکھ دیا جائے گا. تو یہ جو گھنا والا نکلا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو ہم نے اپنے یہاں دیکھا ہے. اچھا وہ اتنا خراب ہے کہ بیل بھینس بھی نہیں کھائیں گے، تو اس کو گھور میں ڈال دو، ہو گیا. تو یہ جو گھنا ہوا گھور میں ڈالا گیا ہے، جیسے میں وہ بہار میں ہے یہ روایت پڑھ رہا تھا نا، مجھ کو اپنا بچپنا یاد آ گیا کہ مولا لگتا ہے اسی طرف اشارہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے گھنا گیہوں پھینکا ہے نا، تو اس میں سب گھنے نہیں ہیں. اگر 100 گھنا ہے تو 2 تو صحیح بھی ہے، ایسا ہوتا ہے. لہٰذا ایک بات نوٹ کی کوشش کیجئے، گھنے لوگوں کے ساتھ نہ رہیے، ورنہ پچھوڑے جائیے گا تو کہیں چلے نہ جائیے گا. صلوات بر محمد. گھنوں کے ساتھ نہ تو وہ پھینک دیا جاتا تھا گھور میں. تو میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے، اپنے گاؤں میں میرے دروازے پہ گھور ہے، کہ محلے بھر کی مرغیاں ہے نا، جس دن وہ پھینکا جائے گا، تم نے بھی دیکھا ہوگا، تو وہ جا کر کے اس کو پیر سے ہٹا ہٹا کر کے جو اس میں خراب میں سے اچھے دانے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میری آنکھ سے آنسو رکا نہیں جس وقت میں نے اپنے امام کی یہ مثال سنی. امام فرماتے اسی بہار میں روایت ہے کہ جاؤ، جس کے دل میں تمہاری یا تمہاری اولاد کی محبت ہو
اس کو لے آؤ. امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر, خدا کی قسم فاطمہ محشر میں آئیں گی جیسے پرندے خراب دانوں میں سے اچھے دانے چھانٹ لیتے ہیں, ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن دے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب صاحب یہ ہم لوگ خدا حالت خراب تھی, گھن کے ساتھ چلے گئے تھے, مگر بی بی کا کرم ہوا چھانٹ لیے گئے. سمجھے آپ, تھے تو جہنمی ہے وسیع صاحب بھی, کرتوت ایسا تھا, لیکن بی بی کے صدقے میں انشاءاللہ چھانٹ لیے گئے. آگے سنیے امام کیا کہتے ہیں. اب یہ لوگ چلیں گے جنت, شفاعت ہو گئی, مطلب اب یہ چلیں گے. روایت کہتی ہے اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا ہمارے تورے. رکو یار تم لوگ بھی, سمجھے آپ, تو یہ جن کا اب تک خود حساب کتاب صحیح نہیں تھا, گھن کے ساتھ پیس رہے تھے, وہاں سے بچ کے آئے, جنت کے دروازے پہ یہ بیٹھیں گے. اللہ کہے گا یا اولیاء ما التفاتکم, کیا بات ہے بھائی تم لوگ کیوں رک گئے ہو, ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے. تب یہ لوگ کہیں گے صاحب ہم لوگ بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں, اور کیا. آواز قدرت آئے گی تو تم لوگ بھی واپس جاؤ, تمام ہو گئی مجلس. خدا آج اس 18 مجلسوں کی پہلی مجلس ہے. یا اللہ ان سامعین کو اور مجھ گناہگار کو توفیق عطا فرما صدق نیت سے سننے اور پڑھنے کی, اس لیے کہ کل کو قیامت میں ہم لوگوں کا سہارا صرف صدیقہ ہے. جاؤ, تم لوگ کیوں نہیں جاتے جنت, ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی تو واپس جاؤ. جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو اطعمکم فی حب فاطمہ, جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا. ومن کساکم فی حب فاطمہ, جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو. پالنے والے تو اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے. کھانا کھلانے میں یہاں بمبئی میں کوئی کسی کو بھی 20 جمادی ثانی کو 2 آدمی پکڑ لیے, کچھ مت بولیے, دل میں رکھیے کہ جناب فاطمہ کے نام پہ 2 آدمی کو لے جا رہا ہوں کھلانے, 500 روپیہ لگے گا کہ نہیں لگے گا. تو جس آدمی کے اپنے کھانے کو نہیں وہ کیسے کھلائے گا. آپ کسی کو کرتا پاجامہ 20 جمادی ثانی کی جناب فاطمہ کے نام پہ دے دیجئے, تو اس میں 500,000 روپیہ اس کو اپنے لڑکے بنوانے کو نہیں ہے. تو پالنے والے تو کیا جنت پیسے والوں کی ہے. کہ ہڑبڑاتے کہ ہو, آگے تو سنو. جس نے تم کو کھانا کھلایا فاطمہ کی محبت میں, وَكَسَاكُمْ فِي حُبِّ فاطمہ, جس نے تم کو لباس دیا فاطمہ کی محبت میں, جس نے تم کو 1 گلاس پانی پلایا ہے. اسی لیے میں گزارش جو کرنا چاہتا ہوں, یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ اس 18 مجلسوں میں اکثر انجمن علاقے کی شامل ہیں. جو نہیں بھی شامل ہیں نا بچوں, تم چاہے جس انجمن میں ہو, یہ مجلسیں بی بی فاطمہ کے نام پر ہو. جس سے جو ہو سکتا ہے کچھ نہیں, 1 گلاس لے کے پانی کھڑے ہو جاؤ, فاطمہ کے نام پر پیتے جاؤ. اللہ اکبر. جس بی بی کا اتنا مرتبہ ہے, جس بی بی کی اتنی فضیلت ہے, جس بی بی کی اتنی منزلت ہے, آئے دروازے پر. اب یہ لمبی ہوگی ورنہ میں پیچھے سے چلنا چاہتا تھا, وقت کا میں تو صرف مصائب پڑھ دیتا ہوں. آئے دروازے پر, کھٹکھٹایا, بی بی دروازے کے پاس ہیں. کیا ہے؟ کہا علی کو نکالو. فرمایا علی نہیں آئیں گے. کہنے لگے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بیوی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب سمجھے, اب مباہلہ سے جوڑیے اس کو. قرآن نے کہا نبی کے بچے ہیں. ہاں
اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک اس میں کہتا ہے وہ ان، یہ اتنا سا لفظ ہے وہ ان، مطلب سمجھے آپ، جس کو ٹھیٹ اپنی ہوا کرے. یہ ہوا کرے کتنی بڑی بدتمیزی ہے. اور بات یہی نہیں کہ صرف کہا ہوا کرے، بلکہ تاریخ کہتی ہے گھر میں آگ لگا دی گئی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور زور سے اس نے پیروں سے دھکا مارا. بی بی پیچھے دروازے کے جسٹ پیچھے ہے. دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آ کے بی بی کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار ہے، بیچ میں فاطمہ ہے، سامنے دروازہ، اور اس پر جب دبایا جائے گا، ابھی کیا برداشت کر سکتے ہو تو سنا دوں. اور میں جانتا ہوں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا خونی رشتہ ہے فاطمہ سے. سید ہے جو، ہاں، اولاد اپنی ماں کے غم میں نہیں چلائے گی تو کون چلائے؟ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةُ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ وکیل کا قصہ کیا ہے؟ اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وکیل ڈر آئی ہے. اس شعر سے ایسا لگتا ہے جیسے دروازے میں کوئی کیل تھی. جب ہے تو وکیل شہزادی کے سینے میں دھس گئی. یہ کون پڑھے گا؟ یہ کون سمجھا سکتا؟ جزاکم ربکم. گھر میں داخل ہوئے یہ لوگ. دو روایتیں دونوں سن لیجئے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ. سناؤ آپ کو، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گیا. اس ملعون قنفذ نے وہ کوڑا اٹھایا اور مارا یہاں کے اوپر اتنی زور سے کہ وہ لپٹ گیا بازو پر بی بی کے. ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. تو سامنے آپ کے وہ بینر لگا ہوا ہے، سلیم ابن قیس ہلالی، جانتے ہیں نا؟ وہ اسی بھی یاد بھی آیا مجھ کو، اس پہ نظر پڑی ابھی. تو یہ قنفذ جو ہے بعد میں گورنر ہو گیا. دوسرے دور حکومت میں جتنے گورنر تھے ان کی آدھی جائیداد ضبط کر لی گئی. کیندر نے، سینٹرل گورنمنٹ نے، خلافت نے آدھی، سارے گورنروں کی جو کچھ بنایا تھا وہ آدھا جمع کر دیجیے آپ. سلیم کہتے ہیں کہ قنفذ کو نہیں چھوڑا گیا، چھیڑا گیا، اس کو نہیں ٹچ کیا گیا. سلیم کہتے ہیں میں آ گیا ایک دن مولا کے پاس. میں نے کہا مولا کچھ سنا آپ نے؟ حضرت نے کہا کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی لے لی گئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. سلیم کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملہ کا مولا رونے لگا. سلیم سمجھ نہیں پائے، کہ مولا اس میں کیا رونے کی بات ہے؟ کہ تم کو پتا یہ کس چیز کا تحفہ ہے؟ کہ مولا کیا؟ کہہ رہے جو کوڑا مارا تھا فاطمہ کو، یہ اس کا بدلہ دیا جا رہا. بس جزاکم ربکم. اور یہ کوڑے کی ضرب اتنی شدید تھی، ابھی میں نے بتایا نا کہ لپٹ گیا تھا. بعض کتابوں میں ہے جیسے لوگ ساحل صاحب کالا تعویذ باندھتے ہیں بازو پر، اس طرح بی بی کے بازو پر نشان بن گیا تھا. بعض کتابوں میں ہے کہ حتیٰ کہ دملج
پھوڑا بن گیا پھوڑا، تو مرتے دم تک صحیح نہیں ہوا. یہ ایک ہے. دوسری آئی، دونوں ہو سکتا ہے نا، امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب پتہ نہیں کون کتنا برداشت کر پائے گا، لیکن چونکہ مولا چھٹے امام نے کہا ہے بتاؤ ان کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، اس لیے بیان کرتا ہوں، ورنہ بیان کے لائق نہیں ہے. آئی، مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکن مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی